اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجتبی من یشاء الیہ من یشاء اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب۔ سورۃ شورى آیت نمبر 13۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کو چاہتے ہیں اپنے لیے چن لیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو وہ اپنی راہیں دکھاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ما دعوت احد الی الاسلام الا کانت عندہ کبوتا وتردد ونظر الا ابا بکر ما اقم عنہ حین ذکرتہ لہ ولا تردد۔ میں نے جس کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ تشویش میں مبتلا ہوا اور وہ غور و فکر کرنے لگا سوائے وہ ابو بکر کے، اس نے نہ تردد کیا اور نہ ہی جھجکا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے اسلام لانے کے بعد اس کو بدل کر عبداللہ رکھ دیا، اور ابو بکر آپ کی کنیت تھی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کے لیے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا۔ بعثت سے پہلے بھی آپ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گہرے دوستانہ مراسم تھے، اور وہ سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات اور محالات کے مشرف تھے۔ بیرون ملک شام کے سفر میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے تھے، اور راہب جس کا نام نستورہ تھا کی گفتگو بھی آپ نے سنی تھی۔ ورقہ بن نوفل کی زبانی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا سنا تھا، اور کئی دوسرے علماء سے بھی آنے والے نبی کے بارے میں سن رکھا تھا۔ ایک دن آپ نے خواب دیکھا کہ چاند مکہ مکرمہ میں اترا ہے، ہر گھر میں اس کا ٹکڑا گرا ہے، پھر وہ یکجا ہو کر مکمل آپ کی گود میں آ گیا ہے۔ اہل کتاب میں سے آپ نے کسی عالم سے اس کی تعبیر پوچھی، اس نے کہا وہ نبی اللہ جس کی آمد کے ہم سب منتظر ہیں وہ عن قریب ظاہر ہوگا، اور آپ اس کی اطاعت سے سارے جہان میں سعید ترین شخص ہوں گے۔ آپ تو انتظار فرما رہے تھے کہ کب وہ سورج طلوع ہو اور کب وہ سر تسلیم ہم اس کے قدموں میں کریں۔ ایک روز آپ حکیم بن حزام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی لونڈی آئی، کہنے لگی کہ آپ کی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاوند نے کہا ہے کہ وہ نبی مرسل علیہ السلام ہے۔ اس کی یہ بات سن کر آپ چپ کر کے وہاں سے اٹھ گئے اور فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے نازل ہونے کا واقعہ ان کو سنایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھے رسول مبعوث فرمایا ہے۔ آپ نے فوراً پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات میں تکرار ہو گئی۔ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو بڑی تکلیف پہنچی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے
مجھے نبی بنا کر مبعوث فرمایا تو تم نے مجھے جھٹلایا۔ اور ابو بکر نے کہا یہ سچا ہے، اس نے اپنی ذات اور اپنے مال سے میری دلجوئی کی، کیا تم میرے لیے میرے اس دوست کو چھوڑو گے نہیں؟ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں قحط کے باعث حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت پہلے سے بھی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ آپ کے 4 بیٹے تھے، طالب، عقیل، جعفر اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ ان چاروں میں 10 سال کا فرق تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹے تھے اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 10 سال تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں فیصلہ کیا کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوجھ ہلکا کریں، اور یہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ آپ نے کہا طالب اور عقیل کو میرے پاس رہنے دیں اور باقی بچوں کے بارے میں جیسا آپ فیصلہ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھ لیا اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور دونوں کو نماز پڑھتے دیکھا۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ نماز ہم پر فرمائی ہے۔ اے علی تم بھی ایمان لے آؤ۔ آپ نے فرمایا اچھا میں اپنے ابا جان سے پوچھ لوں۔ آپ گھر گئے اور انہوں نے ان سے عرض کی تو انہوں نے آپ کو اجازت دے دی، اور ایک روایت کے مطابق آپ فوراً ایمان لے آئے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرمایا اے میرے محترم چچا، یہ اللہ کا دین ہے اور اس کے فرشتوں کا دین ہے اور اس کے رسولوں اور ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے، اور اے محترم چچا، آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ میں آپ کو نصیحت کروں اور ہدایت کی دعوت دوں، اور آپ سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ میری دعوت کو قبول کریں اور اس سلسلہ میں میری مدد کریں۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے میرے بھتیجے، ابھی سردست میں فوراً اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن کوئی شخص جب تک میں زندہ ہوں۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے میرے بھتیجے، ابھی سردست میں اپنے آبا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن کوئی شخص جب تک میں زندہ ہوں تو تیرے نزدیک تجھے تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آ سکتا۔ اس سے پہلے جب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا تو کہا اے میرے بیٹے، یہ کیا دین تو نے اختیار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے میرے باپ، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، اور جو دین یہ لے کر آئے ہیں میں نے ان کی تصدیق کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں نے اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے۔
حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، انہوں نے تجھے خیر کی طرف بلایا ہے، ان کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ جب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک چوسی اور چوستے چوستے سو گئے۔ سامعین ناظرین، ہم آج اس کے بعد ہم آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کی اشاعت کے بارے میں مطلع کریں گے۔ آپ تک جو کچھ پڑھا سنا، اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔